وہ پیشانی پر بل ڈال کر مسکرائی. کہاں سے آ رہی ہو؟ بھاپے کو روٹی دے کے. مجھے بھی بھوک لگی ہے. تمہاری ماں مر گئی ہے؟ لڑکی نے مصنوعی غصے سے کہا. تم اپنے بھاپے کی ماں ہو؟ وہ ہنسا. دانت مت دکھاؤ، مجھے جانے دو. مہندر سنگھ نے چھاچھ کا مٹکا اس کے سر سے اچک لیا. وہ خالی تھا. تیرا بھاپا بڑا پیٹو ہے، ساری لسی پی گیا. وہ مٹکا لڑکی کے پیٹ میں مار کر بولا. وہ ذرا سا جھجکی اور مٹکے کو اس کے ہاتھ سے چھین لیا. چنگیز نہیں دکھاؤں گی، وہ پیچھے ہٹتی ہوئی بولی. تیری ماں بھی دکھائے گی. اس نے گالی دی اور کندھا لڑکی کے سینے میں چبھویا. وہ چھاتی اور ہاتھوں کے زور سے دھکیلتی ہوئی اسے دور تک لے گئی. اس پر مہندر سنگھ نے کچکچا کر زور لگایا اور الٹے پاؤں اسے واپس لے آیا. دونوں کے چہروں سے پسینہ نکل رہا تھا. ہوا سے لڑکی کی دھوتی کا ایک پلو اڑ رہا تھا اور اس کی مضبوط گندمی ران دکھائی دے رہی تھے. چلو. مہندر سنگھ نے تھوڑی سے کھڑی ہوئی فصل کی طرف اشارہ کیا. نہیں سور. لڑکی نے ناخن اس کے کندھوں میں گاڑ دیا. مجھے جانے دو. لیکن وہ اسے دھکیلتا ہوا فصل کے اندر لے گیا اور بے شرمی سے ہنستے ہوئے 2 دفعہ چلو چلو کہا. تمہارا بھاپا بیٹھا ہے، اسے بلاؤں؟ لڑکی نے رک کر کہا. وہ کیا کرے گا؟ تمہاری ہڈیاں توڑے گا. وہ ہمیں نہیں ڈھونڈ سکتا. تبھی فصل کے پیچھے سے ایک کسان کی بھاری خشک آواز آئی جو کسی کو پکار رہا تھا. مہندر سنگھ نے سیدھے ہو کر بدمزگی سے ادھر ادھر دیکھا اور گالیاں دیتا ہوا باہر نکل آیا. کل تمہاری لسی پیوں گا. کل بھاپے کے ساتھ جاٹ نہ کر جا رہی ہوں، بیائی پر لوٹوں گی. لڑکی ابرو اٹھا کر شرارت سے مسکرائی اور نالے میں اتر گئے. مہندر سنگھ نے بڑی سی گالی دی اور نعیم کی طرف دیکھ کر ہنسا. یہ کون تھی؟ تھی ایک چھنال. چھنال تو نہیں لگتی تھی. بکو مت. اور کیا لگتی تھی؟ نعیم کے سارے بدن میں غصے کی لہر دوڑ گئی. سور، تمہاری ماں تھی. سکھ رک گیا. آنکھیں سکیڑ کر نعیم کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے آہستگی اور مضبوطی کے ساتھ تہہ بند میں ارسی ہوئی لکڑی کی پتلی بانسری نکالے. اکڑو مت. مجھے جانتے ہو؟ جانتا ہوں. تمہارے پاس صرف ایک بانسری ہے، یہ تم لے لو. اس نے بانسری نعیم کی طرف اچھالی. اب بھی تمہارا سر توڑ دوں؟ آؤ. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے رہے. کئی لمحوں تک خاموشی اور کھچاؤ بڑھتا گیا. مہندر سنگھ نے بے دھیانی سے گیہوں کی چند بالیاں اکھیڑی اور انگلیوں میں مروڑنے لگا. اس کی پگڑی میں سے گندے بالوں کی ایک لٹ گردن پر لٹک رہی تھی اور نئی نئی داڑھی میں بھوسے کے تنکے اٹے ہوئے تھے. پھر اس نے سٹا زمین پر پھینک دیا اور مخصوص ہنسی اس کے بڑے سے چہرے پر پھیل گئی. تم کل آئے ہو، ابھی کچھ روز چودھری کی بڈھیوں کا دودھ پیو، پھر لڑنا. بزدل. نعیم نے بانسری گرا دی. میں تم سے نہیں لڑتا. مہندر سنگھ ہنسا اور بانسری اٹھا کر لبوں سے لگا لی. اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے نعیم نے دیکھا کہ اس کے کندھے جو بنیان سے باہر رہتے تھے سیاہ ہو چکے تھے اور باقی پشت پر جو گندمی رنگت کی تھی بنیان کے مستقل نشانات پڑ گئے تھے. تم قمیص نہیں پہنتے؟ نعیم نے پوچھا. مہندر سنگھ نے مڑ کر دیکھا اور بانسری بجاتا رہا. چلتے چلتے وہ دائیں ہاتھ مڑ گئے. سامنے چند کسان تیز دھوپ میں جھکے ہوئے گندم سے بھوسا الگ کر رہے تھے. ان کے جسم سیاہ اور چمکدار تھے. کئی مہینے گزر گئے. نعیم نے باپ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کام کرنا شروع کر دیا تھا. باقی سارا وقت وہ سویا رہتا. وہ بہت زیادہ کھانے اور سونے لگا تھا. اس کا ذہن گڑمٹ سا رہتا اور ایک نامعلوم سا بے وجہ غصہ ہر وقت اس پر چھایا رہتا. بھاری بھاری قدموں سے چلتے ہوئے وہ حیرت اور خوف سے دیکھتا کہ وہ موٹا ہو رہا ہے. اس کا پیٹ بڑھ رہا ہے اور ٹھوڑی کے نیچے کا گوشت لٹکنے والا ہے. اس خیال سے وہ ہر وقت جھنجھلایا رہتا کہ وہ انتہائی کاہل اور پیٹو ہوتا جا رہا ہے.
گوز کا باپ کہتا رہتا کہ گرمیوں کے موسم میں نیند عموماً زیادہ آتی ہے اور یہ صحت کے لیے مفید ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے باپ سے کہتا، تم اپنی دکان شروع کیوں نہیں کرتے ہو بابا؟ یہ کام بہت سخت ہے، میں بھی دکان پر کام کروں گا۔ نیاز بیگ کے گال سیاہ ہو جاتے۔ خوف ایک واحد جذبہ تھا جو ایسے وقتوں میں اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا۔ پھر جلد ہی وہی مستقل پاگل خلا اس کی جگہ لے لیتا اور وہ کھیت میں جھک جاتا۔ ہاں ہم کسی روز دکان شروع کریں گے، مگر زمین کا کام بھی اچھا ہے، ہم زمین کا ہی کھاتے ہیں۔ پھر کبھی وہ بڈھے کو سمجھاتا، یہ ہر وقت لڑتے رہنا بھی اچھا نہیں، لوگوں کی نظر میں عزت جاتی رہتی ہے، عورتوں کے ساتھ سلوک سے رہا کرو اور گالیاں مت دیا کرو۔ اس وقت نیاز بیگ غصے میں آ کر چیخنے لگتا، اور تم مجھے سبق دینے کے لیے آئے ہو؟ تم میرے نطفے سے ہو، تمہیں پتہ ہے؟ اپنی عقل اپنے پاس رکھو، میرا سر میرے لیے کافی ہے۔ رات کو وہ کھانے پر بیٹھتے، ہفتے میں 3 دن بڈھا ان کے ساتھ کھاتا، 3 دن دوسری عورت کے ساتھ، 7ویں دن نعیم یا چھوٹا لڑکا اس کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاتے۔ صرف وہی 3 روز جب گھر کا مالک مہمان ہوتا، کھانا اچھا پکتا، باقی دنوں میں روکھا سوکھا کھانے کو ملتا۔ ظاہر ہے ایاز بیگ کے کئی خط آئے جن کا نعیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک روز وہ مہندر سنگھ کے ساتھ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کر کے لوٹ رہا تھا کہ جوہر کے کنارے اسے ایاز بیگ کا معتمد خاص ملا جو دہلی میں رہتا تھا۔ وہ سوکھے چہرے اور سیاہ دانتوں والا وزادار بڈھا تھا۔ نعیم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق آ گئی اور وہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا۔ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں بھیا، میں آپ کے گھر بھی گیا تھا۔ نعیم نے گھوڑا روک لیا۔ پھر؟ چودھری نے مجھے گالیاں دی جناب، اور جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی۔ نعیم خاموش رہا۔ آپ کے چچا نے آپ کو بلایا ہے بھیا، وہ بہت متفکر ہیں، 6 بار دلی آ چکے ہیں اس دوران میں۔ نعیم نے بے دھیانی سے گھوڑے کی عیال پر ہاتھ پھیرا۔ صحت کیسی ہے چچا کی؟ یوں صحت تو ٹھیک ہے، مگر آپ نہ گئے بھیا تو خراب ہو جائے گی۔ وہ انہماک کے ساتھ عیال نوچتا رہا۔ سورج چھپ رہا تھا جب اس کے سینے میں کوئی بھاری بد مزاج سی شے تیرتی ہوئی نیچے کی طرف اترے اور اس نے پوچھا، اور باقی سب لوگ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں بھیا، ٹھاکر درشن سنگھ کا انتقال ہو گیا، روشن محل کے پرویز میاں ولایت چلے گئے، وہ بتانے لگا۔ نعیم گھوڑے کی پشت پر بیٹھا بے خیالی سے اس کے غیر دلچسپ مشینی چہرے کو ہلتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر ایک خیال بڑا تیز اور واضح اس کے ذہن میں ابھرا۔ کیا فائدہ؟ دافتن نفرت اور غصے کا طوفان اس کے اوپر سے گزرا۔ جاؤ، وہ بازو سے پیچھے کی طرف اشارہ کر کے چیخا۔ میں نہیں جاؤں گا، اور گھوڑے کی پسلیوں میں ایڑیاں مارنے لگا۔ وہ بھی زیادہ دور نہ گیا تھا کہ پیچھے سے نیاز بیگ کی آواز سن کر رک گیا۔ وہ گالیاں دے رہا تھا اور مخصوص انداز میں ایک ٹانگ پر ناچ رہا تھا۔ جا حرام زادے نوکر، میرا بیٹا نہیں جائے گا، جا کر اسے کہہ دے کہ وہ میرے باپ کے نطفے میں سے نہیں ہے، وہ جولاہا ہے اور تو جولاہے کا نوکر ہے، چنانچہ جولاہا ہے، دفع ہو جا۔ معتمد خاص جو مسکین اور وزادار آدمی تھا پہلے ششدر کھڑا دیکھتا رہا، پھر اپنی ذلت کا خیال کر کے ایک دم گرم ہو گیا اور رک رک کر بولا، تم اس کی زمین میں سے نہیں کھاتے؟ تمہاری کہاں ہے؟ کہاں ہے آپ کی؟ حساب کیجئے۔ نعیم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور
معتمد کے سر پر جا چڑھا۔ معتمد گرا، پھر اٹھا اور پوری قوت سے بھاگنے لگا۔ جولا ہے نوکر! چیختا ہوا نیاز بیگ دور تک اس کے پیچھے بھاگتا رہا۔ دھندلکے میں گاؤں پر اپلوں کے دھوئیں کا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ بیائی زوروں پر تھے۔ پچھلے چند دنوں میں نیاز بیگ اور نعیم نے بہت محنت کی تھی۔ ان کے پاس بیلوں کی صرف ایک جوڑی تھی۔ گو مہندر سنگھ کئی بار انہیں ایک اور جوڑی مہیا کر دینے کی پیشکش کر چکا تھا، مگر باپ بیٹا جانتے تھے کہ یہ بیل چوری کے ہوں گے۔ چنانچہ وہ اپنے 2 بیلوں پر کانے رہے اور 8 ایکڑ زمین بیائی کے لیے تیار کر کے باقی 5 ایکڑ ساؤنی کے لیے چھوڑ دی۔ کل 13 ایکڑ ان کی ملکیت ہے۔ ابھی بہت رات باقی تھی جب نیاز بیگ نے اٹھ کر حقے میں پانی ڈالا، چولہے میں سے رات کا دبایا ہوا دھمکتا ہوا اپلا نکالا، تمباکو سلگایا اور حقہ پینے لگا۔ بڑھیا اور چھوٹا لڑکا زمین پر سو رہے تھے۔ کونے میں نعیم کی چارپائی تھے۔ آج آخری رات ہے ادھر، اونگتے ہوئے اس نے سوچا اور اپنی بیوی کے ڈھیلے ڈھالے سوکھے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ عورت نیند میں کسمسائی۔ کمرے میں سوتے ہوئے انسانی جسموں کی مخصوص بو تھی اور گرم خواب آلود بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ آنگن میں پھیلی ہوئی سفید خنک چاندنی دروازے کے راستے اندر آ رہی تھی اور کمرے میں رکا ہوا اپلوں کا دھواں دودھیا دکھائی دے رہا تھا۔ نیاز بیگ وہیں بیٹھا بیٹھا ساتھ والے کمرے میں سوتی ہوئی چھوٹی عورت اور آنے والی شب کے تصور سے دل ہی دل میں لطف لینے لگا۔ پھر اس نے اٹھ کر کمرہ پار کیا اور حقے کے نئے نعیم کی گردن میں چبھ ہوئی۔ کیسے سوتے ہو؟ جاڑا سر پر آ گیا اور بیائی ابھی اتنی باقی ہے۔ نعیم نے اندھیرے میں آنکھیں کھولیں اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ نیاز بیگ چارپائی پر بیٹھ کر حقہ گڑگڑانے لگا۔ نعیم کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ میں ہل لے کر کیکر والے کھیت میں جا رہا ہوں، بیج لے کر آ جاؤ۔ نعیم منہ سے الگ کیے بغیر اس نے کہا اور بوڑھیا کے پاس جا کر رک گیا۔ ایک پاؤں اٹھا کر اس نے سوتی ہوئی عورت کے پیٹ پر رکھا اور ہولے سے دبایا، پھر اس کے سینے پر، پھر گردن پر، پھر ٹانگوں پر۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح اپنے تلووں میں بوڑھے جسم کی حرارت محسوس کرتا رہا، پھر اندھیرے میں ہنسا اور باہر نکل آیا۔ اٹھو، کسانوں کے بیٹے لڑکیوں کی طرح نہیں سوتے۔ دروازے پر سے ہل اٹھاتے ہوئے اس نے کہا اور بیل کھول کر کھیتوں کی جانب چل پڑا۔ کاتک کا چاند جیسے بالکل سامنے کھڑا تھا اور آخر خزاں کی خنک اور سفید لٹھے کی سی کھڑکھڑاتی ہوئی رات چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ جوہر کے کنارے چند کتے اس پر کاہلی سے بھونکے۔ درختوں کے نیچے سوئے ہوئے کسانوں نے سر اٹھا کر دیکھا اور کروٹ بدل کر پھر سو گئے۔ اتنے سویرے کہاں جاتے ہو چودھری؟ ایک کسان نے خواب آلود آواز میں پوچھا۔ بیائی کو؟ اللہ کرم کرے، اللہ کرم کرے، ایاز بیگ نے اکتاہٹ سے دہرایا۔ لونڈے کو محنت کرایا کرو، شہر میں رہ کر نازک ہو گیا ہے۔ وہ نعیم کے دیر کرنے پر غصے سے بھنا گیا، مگر بیلوں کی رسیاں تھامے حقہ گڑگڑاتا ہوا چلتا رہا۔ خاموش سفید فضا میں بیلوں کی گھنٹیاں سحر خیزی سے بج رہی تھیں۔ کیکر کے نیچے پہنچ کر وہ ہل جوتنے لگا، پھر کھیت میں گھس گیا اور زمین کو محسوس کرنے لگا۔ بالکل تیار ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا اور خوشی کے مارے کھیت کا لمبا چکر کاٹا۔ زمین سہاگا پھرا کر ہموار کر دی گئی تھی اور اندر سے نرم اور نمدار تھی۔ اس میں بس اتنا پانی تھا کہ مٹی ہاتھ میں بھر بھی جائے اور انگلیوں پر نمی بھی چھوڑ جائے۔ پانی پورا ہے، بالکل پورا ہے، اس نے بار بار مٹی کو ہاتھ میں لے کر ملتے ہوئے کہا۔ پھر جا کر بیلوں کو تھپ تھپایا اور جیسا کہ بعض کسانوں کو عادت ہو جاتی ہے ان کا مزاج پوچھا۔ چاندنی رات میں ایک سایہ اس کے قریب آ کر رک گیا۔
کس سے باتیں کر رہے ہو؟ یہ ایک لمبا تڑنگا سکھ کسان تھا۔ زمین میں بالکل پورا پانی ہے۔ نیاز بیگ بھاگ کر گیا اور مٹھی بھر مٹی لا کر خوشی سے اسے دکھانے لگا۔ سکھ کسان نے مٹی کو انگلیوں میں ملا اور گرا دیا۔ بالکل پورا پانی ہے۔ سکھ نے دوہرایا، کہاں جا رہے ہو؟ پانی لگانا۔ پانی لگانا؟ اب؟ باری اب آئی ہے۔ ہت! تو بیائی کب کرو گے؟ پانی اب ملا ہے، سکھ نے دوبارہ تعصب سے کہا۔ اچھا تو، اوہو، اب تم پانی دو گے تو بیائی ماگھ میں کہیں جا کر ہوئی ہے؟ ہاں، تمہیں جلدی کرنی چاہیے، تم ہمیشہ دیر کر دیتے ہو۔ پار سال تم نے فصل چھٹے مہینے میں جا کر اٹھائی تھی، یاد ہے؟ واحے گرو کی مرضی، تمہیں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ میں عورت کے ساتھ سویا رہتا ہوں؟ میری صرف ایک عورت ہے۔ سکھ کسانوں کی موٹی خام آواز میں ہنسا۔ اس کے جانے کے بعد نیاز بیگ نے غصے سے ادھر ادھر دیکھا اور گھر کی جانب دوڑ پڑا۔ نعیم ابھی تک سو رہا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں اسے پکارا، ہم جب جوان ہوئے تو ہمارے باپ نے لسی پانی ہمارا سب بند کر دیا کہ سو سو کر پوستی نہ ہو جائیں۔ اس نے کہا۔ نعیم نیند سے بوجھل جسم لیے چارپائی کے کنارے پر بیٹھا رہا۔ چلاتے کیوں ہو؟ ابھی اتنی رات باقی ہے، وہ جھنجھلایا۔ رات کے کھانے سے ابھی تک اس کا معدہ بھی بھاری تھا۔ آنکھیں بند کیے کیے اس نے پتلون ٹانگوں پر چڑھائے۔ دونوں نے مل کر گندم کی بوری گھوڑی کی پیٹھ پر رکھی اور باہر نکل آئے۔ ہاتھ سے بوری تھامے وہ گھوڑی کے برابر کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتا رہا۔ نیاز بیگ جو پیچھے پیچھے آ رہا تھا کبھی کبھی تیز بے سری آواز میں گانے لگتا۔ چاندنی اس قدر صاف تھی کہ چیونٹی تک نظر آ رہے تھے۔ پچھلی رات کی بوجھل نمدار ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور وہ چلتے چلتے اونگنے لگا۔ کیکر کے نیچے ایک گیدڑ منہ اٹھائے کھڑا غور سے بیلوں کو دیکھ رہا تھا۔ نیاز بیگ نے دور سے اسے دیکھ لیا۔ اس نے فوراً نعیم کو روکا، چکر کاٹ کر دبے پاؤں پیچھے سے گیا، قریب جا کر گھٹنوں کے بل ہو گیا، پھر لیٹ گیا اور آہستہ آہستہ رینگنے لگا۔ گیدڑ آہٹ پا کر چونکا اور بھاگ گیا۔ نیاز بیگ نے گالی دی، لالو کی گھوڑی پالے سے جڑ گئی ہے، اس کے لیے چاہیے تھا۔ گیدڑ؟ نعیم نے پوچھا۔ ہاں، اس کا گوشت گرم ہوتا ہے۔ بوری اتروا کر وہ فوراً کھیت میں گھس گیا۔ آؤ میرے ساتھ چلو۔ دوسرے چکر پر گزرتے ہوئے وہ پکارا، دیکھو یہ ہل پھیرنے سے مختلف ہوتا ہے، اس میں تم ہتھی پر بوجھ نہیں ڈالو گے، صرف نالی کو زمین میں ڈبوئے رکھنا ہے۔ لو کر لو، اور بیج نالی میں ڈالے جاؤ، اسے نل بیائی کہتے ہیں۔ اس نے نالی نعیم کے حوالے کی، بیج کی جھولی اس کی پشت پر کس کر باندھی اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تیسرے چکر پر وہ کھیت سے باہر نکل آیا اور کیکر کے نیچے کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ ہاں لکیر ٹیڑھی جا رہی ہے، وہ وہیں سے چیخا۔ نعیم الٹے سیدھے قدم رکھتا، نالی سے کشتی کرتا، زیر لب گالیاں دیتا ہوا بیلوں کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اس کا باپ پھر چلایا، اندھے ہو، بیج باہر گر رہا ہے۔ تمہاری نظر بڑی تیز ہے، نعیم نے جل کر کہا۔ چاند کی روشنی میں دانے دیکھتے ہو؟ وہ بے حد احتیاط کے ساتھ بیائی کر رہا تھا، لیکن تھوڑے تھوڑے وقفے پر اسے برابر ڈانٹ کھانی پڑ رہی تھی۔ لکیر سیدھی رکھنے کی کوشش میں بیج باہر گرنے لگتا اور اس کی طرف دھیان دیتا تو نالی باہر نکل آتی۔ خونکی کے باوجود اس کے سارے جسم میں سے پسینہ نکل رہا تھا۔ نیلے کی دم مروڑ، اوپر والے کی، دبتا ہے کمین کا بیل، کھانے کو تو 3 مرلے کا بھی کھا جائے۔ اس کا باپ چیخا۔ وہ بغیر سنے کام میں مصروف رہا۔ جب دوبارہ نیاز بیگ چلایا،
نیلے کو چلاؤ، نیلے کو۔ تو اس نے جھنجھلا کر بیل روک دیے اور خالی جھولی پشت پر سے اتار کر اس کے پاس لا کر پھینکے۔ جب میں نے پہلے دن بیائی کی تھی تو 140 کیکر کی چھڑیاں مجھے پڑی تھیں۔ اتنی بیلوں کو نہیں ماری جتنی باپ نے مجھ کو ماری۔ ایاز بیگ نے جھولی بھر کر نعیم کی کمر پر کستے ہوئے کہا، تو تم اب بدلہ اتارنا چاہتے ہو؟ کام کرو، چلاؤ نہیں، سویرا ہونے والا ہے۔ دادا جب مرا تو تم چھوٹے سے تھے، مجھے پتا ہے۔ جرح مت کرو، سویرا ہونے والا ہے۔ صبح کا ستارہ تیزی سے چمکنے لگا، پھر دوسرے ستارے ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے۔ اجالا پھیلا اور چاند سفید ہو گیا۔ سورج نکلنے تک نعیم کا جسم اتنا نہیں تھکا تھا جتنا اس کا مزاج نیاز بیگ کی جھک جھک سے بگڑ چکا تھا، مگر آخر اس نے بیائی کرنا سیکھ لی تھے۔ آخری کھیت اس نے مکمل صفائی سے بویا تھا۔ 2 گھڑی دن گزر چکا تھا جب اس نے بیل کھولے، انہیں کیکر تلے باندھا اور لسی کا مٹکا اٹھا کر منہ سے لگایا۔ اس کی چھوٹی ماں آج اپنی باری پر چھاچھ اور روٹی لے کر آئی تھی۔ دسترخوان پر 2 باجرے کی روٹیاں پڑی تھیں، ایک پر مکھن چپڑا تھا جسے اس کا باپ کھانے لگا۔ خشک روٹی اس کے حصے میں آئی۔ اس کی ماں بیٹھی چند ماہ کے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ وہ معمولی شکل کی ایک سیدھی سادی عورت تھی اور اس کے سنولائے ہوئے چہرے پر کسان عورتوں کی عام جلدی بیماری کے سفید دھبے تھے۔ ابھی 1/3 بھی آئی ہوئی ہے، نیاز بیگ نے کھاتے ہوئے کہا، باقی کل کریں گے۔ کل؟ کل؟ پھر وہ طنز سے ہنسا۔ کلکتے میں بیائی پھاگن تک کرتے رہتے ہیں، آج شام تک بیائی ختم ہو جانی چاہیے، سنا؟ کل؟ کل کیوں نہیں؟ نعیم نے غصے سے کہا۔ جو 2 سیر آج رات کو ہم بیج میں سے کھا لیں گے، کل وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ خاموشی سے کھاتے رہے۔ اس کے باپ کے جبڑوں کی آواز دور تک جاتی رہی۔ کئی کسان ہل پکڑے ہوئے پاس سے گزرے۔ سورج اونچا ہو گیا تھا اور دھوپ میں سفیدی اور سختی آ چلی تھی۔ تازہ تازہ بچھائے ہوئے بیج پر کبوتروں کے غول آ رہے تھے، جنہیں نیاز بیگ گالیاں دیتا ہوا اڑاتا جا رہا تھا۔ نعیم کو بھی مکھن دو، عورت نے نیاز سے کہا۔ ہاں ہاں، لو کھاؤ، آج تم نے محنت کی ہے۔ نعیم اپنی روٹی ختم کر کے باپ کی روٹی کھانے لگا۔ میں تو تمہیں بھی علی کی طرح سمجھتی ہوں، چھوٹی ماں نے اس سے کہا۔ نعیم نے خاموشی سے کھانا ختم کیا اور لسی کا کٹورا بھر کے پیا۔ پھر وہ سوئے ہوئے بچے کے گالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ نیاز بیگ نے باقی کی لسی ایک سانس میں چڑھائی اور حقہ گڑگڑانے لگا۔ لو حقہ پی لو، پھر تمہیں کام کرنا ہے۔ میں نہیں پیتا، نعیم نے زمین پر لیٹتے ہوئے کہا۔ مجھ سے اب بیائی نہیں ہوگی۔ نیاز بیگ نے ٹیڑھی نظروں سے اسے دیکھا، پھر غصہ دکھانے کو ہوا میں بازو پھینک کر کبوتروں کو گالیاں دینے لگا۔ جب سارا تمباکو جل گیا تو وہ اٹھا۔ اسی لیے بیائی کے دنوں میں ہمیں مکھن نہیں ملتا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے بات کی اور جھولی کمر پر لاد کر کھیت میں چلا گیا۔ دھوپ تیز ہو گئی۔ کیکر کے نیچے کی زمین بیک وقت نیم گرم، ٹھنڈی اور نمدار تھی۔ نعیم کو چھاچھ اور باجرے کی خماری چڑھنے لگے۔ تمہاری ماں سمجھتی ہے میں تمہاری دشمن ہوں، چھوٹی ماں نے بات شروع کی۔ اب ایلی ہو گیا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ وہ کہتی ہے میں نے ٹونا کیا ہے۔ نعیم بچے کے جسم پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ وہ چھوٹا سا صحت مند گندمی رنگ کا بچہ تھا اور اس کے سوتے ہوئے منہ سے دودھ کی بو آ رہی تھی۔ ہاں، تمہیں لڑنا نہیں چاہیے، میں نے ماں سے بھی کہا تھا۔ اس نے کہا۔ بچے کی پکی ہوئی فصل کی طرح سنہری جلد کو تھپکتے ہوئے اسے بہت پیار آیا۔ لیٹے لیٹے منہ آگے بڑھا کر اس نے اسے پیار کیا۔ وہ پہلی دفعہ اس بچے کو پیار کر رہا تھا اور شاید پہلی بار اس اجنبی دشمن عورت سے مخاطب تھا۔ آج میں نے 3 کھیت بیائی کی ہے، علی کو خوب دودھ پلاؤ،
پھر ہم مقابلے پر ہل چلایا کریں گے اور باپ یہاں بیٹھ کر گالیاں دیا کرے گا۔ لڑکا ہلا اور آنکھیں بند کیے رونے لگا۔ ماں نے گریبان کھول کر بڑی سی گندمی دودھ سے بھری ہوئی چھاتی اس کے منہ میں دے دے۔ تم بھی میرے بیٹے ہو، ایلی بھی، تم دونوں کا ایک خون ہے۔ نعیم بچے کا پاؤں دانتوں میں لے کر دبا رہا تھا۔ عورت نے پہلی بار غور سے اس جوان اجنبی آدمی کی طرف دیکھا اور رونے لگے۔ 12 سال تک ہم بہنوں کی طرح رہیں۔ میرے باپ نے جب میرا پہلا خامند مر گیا تو مجھے یہاں پر دے دیا۔ مجھے آئے ہوئے 20 دن ہوئے تھے کہ تمہارا باپ چلا گیا۔ ہم ایک چھت کے نیچے رہیں اور کسی دوسرے مرد کی راہ نہ دیکھی۔ اب وہ میری دشمن ہے۔ وہ دیر تک باتیں کرتی رہے۔ نعیم لیٹا لیٹا سو گیا۔ سارا پچھلا پہر نیاز بیگ بیائی کرتا رہا۔ دھوپ میں کام کرنے سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور پسینے سے داڑھی اور چھاتی کے بال بھیگ گئے، مگر جب وہ واپس آیا تو بیج کی بوری خالی ہو چکے تھے اور 2 کھیت ابھی باقی تھے۔ وہ تھکی ہوئی آواز میں بولا، ادھار لینا پڑے گا، بیلوں کو گھر لے جاؤ۔ جاگیردار کا منشی جو حویلی کے ایک حصے میں رہتا تھا، ادھیڑ عمر، موٹا تازہ سرخ رنگت کا آدمی تھا اور آنکھوں پر چشمہ لگاتا تھا جس سے اس کی حیثیت گاؤں میں یوں بھی مسلم ہو جاتے تھے۔ جب یہ باپ بیٹا نہا دھو کر اس کے پاس پہنچے تو وہ دور سے دیکھ کر پکارا، آؤ چودھری، کیسی گزار رہے ہو قرض کے بغیر؟ ہاں، قرض کے بغیر، قرض کے بغیر، نیاز بیگ نے اس کے پاس دیوان پر بیٹھتے ہوئے کہا، پر اب نہیں۔ جان مانگ لو چودھری، پر بیج نہ مانگو۔ ایک دانہ جو ہو بھائی، قسم ہے۔ قسم نہ کھا گنہگار، رک جا، میں 1 قدم بے بوئی زمین کے لیے جان دے دوں گا، تم جانتے ہو، کمین کہیں کے۔ وہ ہنسا۔ منشی نے زور سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور گالی دے۔ پھر وہ کھسر پھسر کرنے لگے۔ 1-10، بس زیادہ مت پکو، 1-10 ٹھیک ہے، نیاز بیگ نے کہا۔ میں تیری داڑھی کا 1 بال نہ چھوڑوں گا، یاد رکھ۔ منشی ہنسا۔ 1-12، بس 1-10۔ نیاز بیگ اٹھ کھڑا ہوا۔ 1-12، منشی نے دہرایا اور نیچے بیٹھے ہوئے کسان کو اشارہ کیا۔ اللہ کرم کرے، اللہ کرم کرے۔ دونوں نے منشی کے گودام سے آدھی بوری گندم کی لی اور اسے گھوڑی پر لاد کر واپس ہوئے۔ ہمیں اب 10 بوریاں دینی پڑیں گی؟ نعیم نے بوری تھام کر چلتے ہوئے پوچھا۔ 5، یہ آدھی بوری ہے۔ بہت زیادہ ہے، تم فصل میں سے کیوں نہیں رکھتے؟ اس دفعہ تو بہت تھا۔ وہ رکا۔ ایک اور منہ جو آ گیا۔ کون؟ نعیم نے بے خیالی میں پوچھا۔ پھر دافتن وہ بے حد جھلا گیا۔ تو میں چلا جاؤں؟ نیاز بیگ چپ چاپ سر جھکائے چلتا رہا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے میں اس کے چوڑے جسم کا خفیف سا جھکاؤ اور ڈھلکے ہوئے کندھے ایک سن رسیدہ دیو کے معلوم ہو رہے تھے۔ اس کے بھاری قدموں کی مستقل مسلسل آواز گلی میں اٹھ رہی تھی۔ بے کباڑ کے دروازوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے انہیں عورتیں اور مرد چولہوں کے گرد بیٹھے کھاتے ہوئے دکھائی دیے۔ اپلوں کا تیز گھنا دھواں گلی کو لپیٹ میں لیے تھا اور وہ بار بار آنکھیں پونچھ رہے تھے۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور جب وہ بولا تو اس کی بھاری کرخت آواز میں کسانوں کے خام جذبات کی نرمی اور کپکپاہٹ تھی۔ نہیں، تم ابھی اپنا ہی خون اور گوشت ہو، پر تمہیں کام کرنا چاہیے۔ جاڑوں کی ایک شام کو مہندر سنگھ کے گھر چند لوگ جمع ہوئے۔ مجمع زیادہ تر گاؤں کے نوجوانوں پر مشتمل تھا جو اس کے بھائیوں کے دوست تھے اور مختلف ٹولیوں میں بیٹھا تھا۔ ہر ایک ٹولی کا سرغنہ مہندر سنگھ کا ایک بھائی تھا جو اپنے دوستوں کے حلقے میں بیٹھا ڈینگے مار رہا تھا اور بڑی انکساری کے ساتھ دودھ کے گلاس پیش کرتا جا رہا تھا۔
सब नौजवान नहा धोकर खेतों की मिट्टी उतार कर आंखों में सुरमा और सर में तेल डालकर आए थे। उन्होंने अपने अपने बेहतरीन भड़कीले लिबास और रंगे हुए कच्चे चमड़े की जूतियां पहन रखी थी। सिखों का घर गांव से बाहर जौहर के किनारे पर था। दालान में जहां लोग जमा थे चंद चारपाइयां पड़ी थीं और दीवार के साथ 2 लालटेनें लटक रही थीं। कुछ लोग चारपाइयों पर बैठे थे, बाकी चटाइयों पर जो नीचे बिछी थीं। कमरा धुएं, मिट्टी के तेल की बू, कहकहों और बातों के शोर से भरा हुआ था। महेंद्र सिंह का बड़ा भाई उस रात का दूल्हा था। उसने सफेद रेशम का लिबास पहन रखा था और सर से नंगा था। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, लेकिन अपने अपने लिबास दिखाने के शौक में सब नौजवानों ने लुइयां और कंबल उतार कर कोने में ढेर कर दिए थे और अब कच्चे दूध के नशे में कहकहे लगा रहे थे। मेरी गंदुम में तो घुटने नजर नहीं आते महेंद्रू, फकीर दीन ने, जो मुंशी का खास जानिसार था, गंजी आंखें झपकते हुए कहा। हाँ बे, तुम्हारी फसल में तो मुंशी और उसकी बीवी ने एक एक पौधे पर पेशाब किया है। कल को तुम्हारा पसीना भी नजर ना आएगा, महेंद्र सिंह ने कहा, जो अकेला अकेला फिर रहा था। जोगिंदर सिंह को मेहमानों की देखभाल के सिलसिले में बार बार जाना पड़ रहा था, लेकिन कीकर की शराब के नशे में उसे सर्दी का एहसास न था और वो तेज हवा में खाली कमीज फड़फड़ाता हुआ अंदर बाहर फिर रहा था। साथ वाले कमरे में जहां भूसा भरा था, खाली जगह पर चटाई बिछाकर शराब की मटकी धरी थी और पसीने वाले किसान इर्द गिर्द बैठे बातें कर रहे थे। मेरा नीला बीमारी की हालत में भी 6 घंटे मुतवातर हल के आगे चल सकता है, मंझले भाई करम सिंह ने कहा, और आसानी से 2 मरले जमीन तैयार कर सकता है। एक बूढ़ा जो भूसे के ढेर के साथ लेटा था वो बोला। ओ कुबड़े बूढ़े, तेरी मां! करम सिंह ने शराब से भरा हुआ मिट्टी का प्याला जमीन पर दे मारा। 3 मरले तो मैं खुद हल के आगे लग के तैयार कर देता हूं, जुला है। साथ बैठे हुए 3 आदमियों ने, जो देर से आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे, शराब के प्याले जमीन पर रखे और किसी बात पर हंसने लगे। वो सर पीछे फेंक कर करख्त आवाजों से हंस रहे थे और अपने खुरदरे बड़ी बड़ी गांठों वाले हाथों से तालियां बजा रहे थे। उनके स्याह चेहरों पर शराब और हंसी की वजह से मोटी मोटी रगें उभर आई थीं। उन्हें देखकर करम सिंह हंसने लगा और बूढ़े की रान पर हाथ मार कर बोला, देख कुबड़े जौलाहे, इनकी मां को कुछ हो गया है। बूढ़ा मस्खरा चीखें मारकर हंसने लगा। थोड़ी सी शराब छलक कर उसकी छाती के सफेद बालों में जज्ब हो गई। जोगिंदर सिंह दरवाजे पर नमूदार हुआ। 6 माह बाद मैंने ये मटकी निकाली है आज के लिए, और ये तेरे दादे से भी बुढ़े कीकर की है कुबड़ू। 2 घूंट तेरी अकल के लिए बहुत हैं, थोड़ी पी। वो हंसकर आगे चला गया। कुछ देर के बाद जब एक मोटी ताजी जवान लड़की, जो जोगिंदर सिंह की बीवी थे, दरवाजे के सामने से गुजरी तो उसके मुंह से खौफ की हल्की सी चीख निकल गई। हवा के जोर से बूढ़े की चिल्लम में से चंद चिंगारियां उड़कर भूसे पर जा गिरी थीं और वो जगह जगह से सुलग रहा था। लड़की ने बदहवासी के साथ अपने खामद को आवाजें देकर बुलाया, जिसने गालियां देते हुए भाग भाग कर पानी की चंद बाल्टियां भूसे पर डाली। सारा नशा खराब कर दिया सुसर ने। इस वाहे गुरु के दुश्मन को यहां क्यों लाए? वो बुढ़े से हुक्का छीनते हुए बोला। देखो जोगंदरे, भूसे की मां को आग लग जाए, करम सिंह ने बड़े भाई से कहा। ठाकुर बलदीप सिंह मेरा मेहमान है, तू हुक्का यहां रख दे। जोगिंदर ने अपने छोटे भाई के नशीले चेहरे की तरफ देखा और हुक्का छोड़ दिया। दरवाजे तो बंद करो फिर, वो आंखें निकाल कर बोला। अब पहले गीला भूसा जानवरों को डालना, वरना सारा सड़ जाएगा, उसकी बीवी कुलदीप कौर ने कहा। कुतिया की औलाद, सारा नशा खराब कर दिया मां के यार ने। वो कुंडी चढ़ाकर चला गया। कुलदीप कौर, जिसने शादी के बाद पहली दफा इतना बड़ा मजमा देखा था, बगैर पिए नशे में थी। वो मुस्तैदी से खाने का इंतजाम करती हुई
भारी कूल्हे हिला हिला कर और छाती आगे निकाल कर चलती हुई इधर उधर आ जा रहे थे। मजबूत जिस्म की होने के बावजूद उसके चेहरे पर मासूमियत थी और सिख औरतों के खूबसूरत नकूश उसके हिस्से में आए थे। नईम जौहर के किनारे चलता उनके घर में दाखिल हुआ। शादी हो रही है? नहीं, दस्तारबंदी है, महेंद्र सिंह ने कहा। नईम गांव भर में उसका वाहिद दोस्त था। दोनों दालान की तरफ चले गए। अंदर जो लोग बैठे थे सब जागीरदार के मुजारेइन थे और नईम गरीब होने के बावजूद काश्तकार का बेटा था। चुनाचे सब ने उसे अपनी अपनी तरफ बुलाकर पास बैठने के लिए कहा। कल तूने जो घुड़दौड़ में महेंद्रों को हराया जवान, तो चौधरी का नाम रख लिया, एक पक्की उम्र के आदमी ने कहा। चौधरी भी बड़ा दलेर आदमी था, पर इसका बेटा नंबर ले गया। वो जौलाओं की घोड़ी किस घोड़े से मिलाई है चौधरी? एक और आदमी ने पूछा। मुंशी के घोड़े से, नईम की बजाय फकीर दीन ने जवाब दिया और हुक्का नईम की तरफ बढ़ाया। लो हुक्का पियो। मैं नहीं पीता, नईम ने परे हटाते हुए कहा। वो तो निकम्मा घोड़ा है, पोस्ती है, पीछे से एक कमजोर आवाज वाला किसान बोला। कौन सा? मुश्की। फकीर दीन गंजी आंखें पूरी तरह खोलकर मुड़ा। अच्छा, मुश्की। मुश्की, मैं समझा वो जो मुंशी के बेटे की दस्तारबंदी पर आया था। कमजोर आवाज वाले ने माजरत की। दारू पियोगे? महेंद्र सिंह ने पूछा। नहीं। कीकर की शराब से मदहोश होकर भूसे के कमरे वाले बाहर निकल आए थे और आंगन में ऊट पटांग किस्म का नाच नाच रहे थे। ये देखकर दालान में बैठे हुए चंद लड़के जो बहुत अच्छा नाचते थे लोगों के इसरार पर उठे और आंगन में निकल आए। उन्होंने एक दूसरे को चंद हिदायत दी और कतार में खड़े होकर एक देहाती नाच शुरू कर दिया। कुबड़ा बूढ़ा कान पर हाथ रख कर गाने लगा। वो ऊंची करख्त और पत्थर की तरह की भारी आवाज में गीत के बेमानी बंद गा रहा था और नाचने वाले कतार से निकलकर दायरे में हो गए थे और तेजी से घूमते हुए झुककर एक साथ ताली बजाते हुए और उछलकर बाजू हवा में फेंकते हुए नाच रहे थे। ये बेहंगम वहशियाना कुव्वत और खुशी का मजहर जंगलियों का नाच था। दस्तारबंदी क्या है? नईम ने महेंद्र सिंह से पूछा। भाइया ने झुग्गी तोड़ी है। हाँ, नहीं समझते? तुम्हारी अकल में नहीं आएगा। ये शेरों की दुनिया है। बको मत, तुम नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूं चौधरी साहब। हम में से जब तक कोई दूसरे का कोठा ना तोड़े पगड़ी नहीं बांध सकता। पगड़ी तो जोगिंदर पहले भी बांधता था। वो तो वाहे गुरु की पगड़ी थी, ये इज्जत की पगड़ी है। दस्तार नहीं समझते? दलेरी और मर्दानगी की। नईम हंसा। कोठा कैसे तोड़ा? रात अलीपुर गए, मगर वो लोग जाग गए बलूंगड़े। फिर क्या? थोड़ी सी लड़ाई हुई और एक भैंस ले आए। एक को मारना भी पड़ा। महेंद्र सिंह ने गाली दी। ये तो चोरी हो गई। बुजदिलों के अपने नाम होते हैं। फिर यक लख्त उसने अपनी शराबी आंखें फिराई। और एक लफ्ज भी जो तूने कहा तो वाहे गुरु की कसम, वाहे गुरु की कसम याद रखना। नईम खामोश खड़ा नाचने वालों को देखता रहा। गाने वाले की उदास भारी आवाज के साथ नाच की खामोश ताल ने मिलकर सर्द चांदनी को तिलिस्मी बना दिया था। फिर खाना दिया गया, भुने हुए आटे का हलवा जिसमें गुड़ और बेतहाशा घी डाला गया था और तनूर की रोटियां थीं। सब किसान लड़के नीचे बैठकर उंगलियों पर तोल तोल कर हलवा खाने लगे और घी उनकी दाढ़ियों पर बहने लगा। एक साथ कई जबड़ों में से चिकने हलवे की चिप चिप सुनाई दे रही थी। ये लोग कटाए तक गंदुम खाते रहते हैं, मेहनती लड़के हैं, किसी ने कहा। कुलदीप कौर बार बार दरवाजे पर आकर दूध के भरे हुए कटोरे जोगिंदर सिंह को पकड़ाती जा रही थी। उसके सुर्ख गालों पर पसीने के कतरे रुके हुए थे।
کھانے کے بعد ایک بڑی سی سرخ ریشمی پگڑی جوگیندر سنگھ کے سر پر رکھی گئی اور سب لوگوں نے باری باری اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کے ساتھ مصافحہ کیا اور سردار جوگیندر سنگھ مبارک ہو کہا۔ کسانوں کے پاس باتیں کرنے کو بہت کچھ نہیں ہوتا، وہ بے علم آنکھوں والے سیدھے سادھے غیر دلچسپ اور قناعت پسند لوگ ہوتے ہیں جن کی زیادہ تر زندگی محض عمل اور حرکت سے عبارت ہوتی ہے۔ ان کے پاس وہ ذہانت نہیں ہوتی جس کی بدولت انسان مکمل طور پر مطمئن ہونے کے باوجود گفتگو کرنے کی خواہش محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ ناچ کھانے اور مبارکباد کے بعد جب انہوں نے حقہ پینا شروع کیا اور تھوڑی دیر کے بعد دالان میں صرف گھر کے لوگ رہ گئے، باہر چولہے کے پاس کلدیپ کور اور اس کی ساس بیٹھی اونگ رہی تھیں۔ تیسرے دن گاؤں میں پولیس آئی، انہوں نے جوگیندر سنگھ، کرم سنگھ اور خشونت سنگھ کو پکڑ لیا اور پنچایت والوں کو بلا کر گواہیاں لینے لگے۔ تینوں بھائیوں کو الف ننگا کر کے پیٹھ پر ڈنڈے مارے گئے اور پنچایت والوں کو گالیاں دی گئیں، لیکن ایک بھی گواہی نہ مل سکے۔ نیاز بیگ کے گھر دونوں عورتیں دھوپ میں کام کر رہی تھیں، ایک چرخہ کاٹ رہی تھی اور دوسری لحاف ننگند رہے تھے۔ چھوٹا لڑکا بھینس کو نہلا رہا تھا۔ جب وہ فارغ ہو کر کانپتا ہوا آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا تو بڑی عورت بولی، چھوٹی بھینس کو بھی نہلا دو، وہ بھی تمہاری پھوپھی کی ہے۔ چھوٹی عورت نے چرخے پر نظریں اٹھا کر نرمی اور محبت سے اسے دیکھا۔ لڑکا جا کر چھوٹی بھینس کو نہلانے لگا، جو حالانکہ بڑی تھی مگر چھوٹی عورت کی تھی، اس لیے چھوٹی کہلاتی تھی۔ صبح کا سورج کمزور اور سرد تھا۔ سردی کی وجہ سے انسان، چرند پرند سب دھوپ میں نکل آئے تھے اور فضا پر رونق تھے۔ نیاز بیگ گھر میں داخل ہوا اور بات کیے بغیر بھوسے والے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے اور وہ معمول سے پہلے چلا آیا تھا۔ دونوں عورتیں کام چھوڑ کر اس کے پیچھے پیچھے گئیں۔ جاؤ، کوئی پوچھے تو مت بتانا۔ اس نے چہرہ بھوسے میں گاڑ دیا۔ جاؤ، دروازہ بند کر دو۔ اس کے رخساروں کی ہڈیاں نمایاں ہو گئی تھیں اور سودائی آنکھوں میں سہم آ گیا تھا۔ چھوٹا لڑکا بھاگتا ہوا داخل ہوا۔ پولیس آئی ہے،